ایک بھائی نے یہ پوسٹر بھیجا ہے جس کا عنوان ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صرف قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جانا شرک نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اس پوسٹر میں اپنے اس دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے صحابہ کی 3 روایات بیان کی ہیں۔ کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اور اس کا عنوان بھی اس دعوے کی طرح غلط اور بے بنیاد ہے۔ تفصیلی جواب یہ بھی مختصر تفصیل ہے، صرف 2 اہم باتیں اس موضوع کو سمجھنے اور اس دعویٰ کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کا حکم ہر صورت میں شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا جائے یا مدد مانگی جائے یا استغاثہ طلب کیا جائے یا کسی بھی قسم کی عبادت صرف کی جائے، چاہے قبر کی زیارت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں شرک ہے۔ اور اگر صرف قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے تو وہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس حدیث کے بھی مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى، رواہ البخاری۔ اور اگر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے تو قبر کی زیارت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ صرف مسجد نبوی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق یہ ساری روایات ضعیف ہیں، اور بعض علماء نے منکر اور بعض علماء نے موضوع بھی کہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں جھوٹ اور دھوکے سے بھی کام لیا گیا ہے، جیسا کہ اس پوسٹر میں دوسرے قصے یا دوسرے اثر میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے قصے کے ثبوت میں امام ذہبی کا سیر اعلام النبلاء کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جبکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسی حوالے میں اس قصے کو بیان کرنے کے بعد واضح لکھا ہے کہ اسنادہ لین وہو منکر، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہ منکر ہے۔ اور اس پوسٹر میں امام ذہبی کے یہ الفاظ چھپا دیے گئے ہیں اور ان پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ جس قصے کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے منکر کہا ہے، یہ اسے حق سمجھ کر نشر کر رہے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوسٹر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق باقی 2 قصوں کی کیا حیثیت ہے، یہ حقیقت بھی جان لیں۔ اس میں سیدنا عمر بن خطاب اور کعب احبار رضی اللہ عنہما کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے قصے کی حقیقت یہ ہے کہ اسے ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں بیان کیا ہے، اور حقیقت میں یعنی اس پوسٹر میں تو یہی حوالہ دیا گیا ہے طبقات ابن سعد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن سعد نے اپنے استاد الواقدی سے یہ قصہ لیا ہے، اور واقدی نے، جس کا نام محمد بن عمر ہے الواقدی، اس نے بغیر سند کے اس قصے کو اپنی کتاب فتوح الشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 میں بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ واقدہ کے متعلق بعض علماء کے اقوال بھی نوٹ کر لیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 میں بیان کیا ہے کہ واقدہ جو ہے حافظہ کا سمندر ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ اس لیے بیان نہیں کیا ہے کیونکہ علماء کا اتفاق یعنی اجماع ہے ان کے حدیث کو چھوڑنے پر۔ اوعیت العلم میں سے ہیں لیکن حدیث کے اتقان نہیں کرتے، تو حدیث میں ضعیف ہیں۔ پھر میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 662 میں مزید تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جرح و تعدیل دونوں کے علماء کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں استقر الاجماع علی وہن الواقدی، اجماع مستقر ہو گیا کہ واقدی جو ہے ضعیف ہیں۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ بھی مجموع میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 میں فرماتے ہیں واقدی کے تعلق سے کہ واقدی الحدیث کے ہاں ضعیف ہیں، الحدیث ان کے علاوہ بھی
کہ ضعیف ہیں اور ان کی متصل روایت سے بھی حجت نہیں لیتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت جو بیان کی گئی ہے فتوح الشام کتاب میں، یہ بغیر سند کے، اگر سند بھی ہوتے تب بھی یہ روایت ضعیف ہے. اور ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 میں واقعہ کو جو وضعین الحدیث ہے ان میں ان کا شمار کیا ہے. اور تیسرا قصہ جو ہے ان دونوں قصوں سے بعید نہیں ہے. سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی کی بجائے محض قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روز اضحیٰ پر حاضر ہونے کی روایت کی حقیقت بھی سن لیں. اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے داؤد بن ابی صالح. اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 میں فرماتے ہیں کہ ابو حاتم کہتے ہیں کہ مجہول ہیں، منکر حدیث روایت کرتا ہے. اور ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موضوع روایات ثقات سے بیان کرتا ہے، گویا کہ جان بوجھ کر سے عمل کرتا ہے. اس روایت میں اور بھی راویوں پر بات ہوئی ہے، لیکن اتنا کافی میں سمجھتا ہوں. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام روایات ضعیف اور موضوع ہیں، اور یہ پوسٹر بے بنیاد ہے اور اس کی شرعی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور یہ محض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تہمت ہے، ان کی سنت نہیں ہے. اور اس پوسٹر کا عنوان بھی اس میں بیان کردہ روایات کی طرح بے بنیاد اور محض جھوٹ اور دھوکہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے کی اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ، فریب، دھوکے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. واللہ اعلی و اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.